الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ سورۃ الفیل مکی صورت ہے اور اس کی 5 آیات ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ الفیل کی تصحیح کریں گے آج کے اس درس میں انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کی زبان پر اپنے مبارک کلام کو جاری فرمائے۔ سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ عین صاف، اس کے بعد ذال، باللہ میں لام باریک، من الشیطان الرجیم، طا موٹا ہوگا ادھر، اور الشی یہاں شین کے بعد جو یا ہے یہ یا ساکن ہے، تو اس کو کیا کرنا ہے، شین کو جب یا سے ملانا ہے تو اس طرح الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی طرح جس طرح گزشتہ دروس کے اندر بسم اللہ کے بارے میں بتایا گیا، بسم اللہ اسی طریقے سے پڑھی جائے گی۔ اس کے بعد دیکھیں سورۃ الفیل کی پہلی آیت، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ۔ علم یہ حمزہ صاف کرنا ہے، یعنی صاف تحقیق کے ساتھ پڑھا جائے۔ اس کے بعد لام کو میم سے ملانا ہے، علم تر، تا باریک ہوگی اور را جو ہے اس کو موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ کیف فعل ربک، کیف، فا کے اوپر جو زبر ہے اس کو لمبا بالکل نہیں کرنا، بس فا زبر فا، اس کے بعد پھر فا آ رہا ہے، اس کے بعد فعل کا، یعنی 2 فا ساتھ ملے ہوئے آ رہے ہیں۔ کیف فعل، 2 فا صاف کر کے پڑھنے ہیں، یہ نہ ہو کہ اس میں جو ہے وہ فا جو ہے وہ چھوٹ جائے، یا فا کو فا میں ادغام کر دیا جائے، یا یہ ہے کہ اس میں کوئی اشتباہ پیدا ہو جائے، بلکہ یہاں دونوں فاؤں کی ادائیگی میں کیا ہونی چاہیے، وضاحت اور صفائی۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ۔ بِأَصْحَابِ، اب دیکھیں صاد جو ہے یہ موٹا لفظ ہے، اس کے بعد ہا باریک ہے، اس سے پہلے حمزہ بھی باریک ہے۔ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، صاد کو موٹا کرنا ہے۔ اب پوری آیت سماعت فرمائیں۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ۔ کوئی ساتھی پڑھیں گے؟ ایک اور ساتھی پڑھ لیں۔
ہاں بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، سواد موٹا ہوگا، ٹھیک ہے. ایک ساتھی اور پڑھ لیں تاکہ 3 عدد طاق میں آ جائے. ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسری آیت دیکھیں. أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ. أَلَمْ يَجْعَلْ جیم میں کیا ہوگا؟ جیم میں قلقلہ کرنا ہے. أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ. فی تضلیل. اب تا کے بعد ضاد ہے، حرف ضاد، اس کو وہیں سے ادا کرنا ہے. جیسے میں نے بتایا تھا کہ زبان کے کروٹ اوپر کی جو داڑیں ہیں ان کے جڑ سے لگے گی یہ زبان کی کروٹ، تو تب جا کے ضاد ادا ہوگا. اس کو بولیں گے ضاد. فی تضلیل. الم یجعل جیم میں قلقلہ، سمجھ آ گئی؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل. اب ضاد یہ موٹا حرف ہوگا، تا باریک ہے تو تا کو ضاد سے ملانا ہے. پھر سن لیں ایک دفعہ. الم یجعل کیدہم فی تضلیل. اس کو اب پڑھیں، کون پڑھے گا؟ کوئی اور ساتھی پڑھیں. دوبارہ پڑھیں. یہ کون ہے؟ یہ ایک ساتھ اور پڑھ رہے تھے جنہوں بھائی دل نواز صاحب کے علاوہ. اچھا کوئی اور پڑھیں گے؟ ہاں یہ دیکھیں یجعل، یہاں لام میں قلقلہ نہیں ہے. یجعلم یجعل، یہ لام میں قلقلہ نہیں کرنا. آپ نے قلقلہ کس میں کرنا ہے؟ جیم میں. ہاں الم یجعل کیدہم ایسے. الم یجعل کیدہم فی تضلیل. جی ماشاء اللہ. آگے چوتھی آیت، تیسری آیت. تیسری ہے کہ چوتھی ہے؟ ہاں تیسری ہے. ابھی اصل میں یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے نا کہ کیا نام ہے، بیدار بھی ہیں یا صرف سننے پہ ہی ہے. تو ماشاءاللہ تیسری آیت. وَأَرْسَلَ دیکھیں حمزہ کے بعد را موٹا ہوگا، سین باریک ہوگا. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. وَأَرْسَلَ یہاں دیکھیں را کو موٹا کرنا ہے. وَأَرْسَلَ یہاں را کو پکڑنا ہے. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. طَيْرًا طا موٹا، ٹھیک ہے؟ طَيْرًا نہیں پڑھنا اس کو. طَيْرًا طا موٹا حرف. طَيْرًا أَبَابِيلَ. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. اب اس کو پڑھیں. کوئی اور؟ اچھا کوئی اور پڑھیں. ٹھیک ہے، تو ٹھیک ادا ہوا. اس کے بعد دیکھیں چوتھی آیت.
ترميهم بحجارة من سجيل. ترميهم تا کے بعد را موٹا کرنا ہے اسی طرح, ٹھیک ہے. اب یہاں آگے دیکھیں ترمیہم, یہاں میم ساکن ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد با آ گیا ہے ترمیہم بحجارۃ. ترمیہم میم ساکن کے بعد با آ گیا, تو یہاں کیا کریں گے, یہاں اس کو اخفا کریں گے. اس کو اخفا شفوی بولتے ہیں تجوید کے قواعد میں, یعنی یہ ہونٹوں سے اخفا ہوگا, جیسے میں نے کیا ترمیہم بحجارۃ من سجیل. سمجھ آ گئی؟ ترمیہم یہاں تھوڑی دیر لگانی ہے. اخفا کا مطلب ہوتا ہے کہ وہاں تھوڑی دیر لگانی ہے, جیسے ان کان یہاں ہوا تھا, اسی طرح آپ جو ہے پیچھے پڑھتے آئے ہیں الذین هم عن صلاتهم, وہاں ہوا تھا, ٹھیک ہے. اب جس طرح وہاں اخفا ہوا یہاں بھی اخفا ہوگا, لیکن وہ اخفا جو ہے دوسرا تھا, وہ یہاں خیشوم یعنی ناک میں آواز جاتی تھی غننے کی, اور پھر دوسرا اخفا جو ہے وہ بھی اسی طرح ادا ہوتا تھا, لیکن اس سے تھوڑا نیچے ہٹ کر. اب یہ جو ہے میم ساکن کے بعد جو با آ رہا ہے, یہ اس کا تعلق ہونٹوں سے ہے, اس لیے اس کو اخفا شفوی کہتے ہیں. شفتین یعنی شف ہونٹ کو کہتے ہیں, شفتین دونوں ہونٹ, تو اخفا شفوی کیونکہ یہ ہونٹوں سے ادا ہو رہا ہے. ترمیہم بحجارۃ من سجیل. اب پڑھیں اس کو. ایک اور ساتھی پڑھیں. اور کوئی ساتھی پڑھنا چاہیں؟ ہاں مشتاق بھائی دوبارہ پڑھیں. ٹھیک, ایک اور ساتھی پڑھ لیں. اچھا بے نہیں پڑھنا ہے اس کو, اچھا بے حجارہ, بے نہیں ہوگا, بی ہوگا. اب دیکھیں یہاں پتہ چل گیا کہ حرف مجھول نہیں کرنا, جو حرکات ہیں بازر بی, بی حی, بازر بی حاضر حی, بے بے نہیں آنا چاہیے, تے ثے یہ مجھول ہو جاتا ہے, معروف پڑھنا ہے. بی حجارۃ بی حی, بی, ٹھیک ہے, ہاں بازر بی اس طرح پڑھنا ہے. اب آخری آیت دیکھیں. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ. فَجَعَلَهُمْ عین صاف کرنا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے كَعَصْفٍ, صاد موٹا, عین باریک رکھ کر صاد کو پر کرنا ہے, موٹا کر کے پڑھنا ہے. كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ. اب یہ فا کے بعد جو ہے یہ دیکھیں اس کے نیچے دو زیریں ہیں, اور اس کے بعد میم مشدد آ گئی ہے, تو فا کو میم سے ملائیں گے تو یہ ادغام ہو جائے گا, ہے یہاں بھی دیر لگانی ہے. كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ. كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ. مأکول, یہ میم کے بعد جو الف آ رہا ہے یہ ساکن ہے, اس کے اوپر دیکھیں آپ سکون نظر آئے گا, تو اس کو حمزہ پڑھنا ہے. یہ حمزہ ہوتا ہے, جیسے میں نے پہلے بتایا آپ کو, الف کے اوپر زبر ہو یا زیر ہو یا پیش ہو یا سکون ہو, وہ حمزہ پڑھا جاتا ہے. تو اس کو حمزہ پڑھنا ہے. کیا, اور الف وہ ہوتا ہے جس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہوتی, نہ زبر نہ زیر نہ پیش, ٹھیک. اب اس کو یہاں جھٹکا دینا ہے. حمزہ کیسے ادا ہوگا؟ جب ہم یہاں میم کو جھٹکا دیں گے پھر حمزہ کی آواز نکلے گی. كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ. مَأْكُولٍ مَأْكُولٍ. یہ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ
مأکول. کون پڑھے گا؟ کوئی اور کو پڑھے گا؟ ٹھیک، ماشاءاللہ. کوئی اور پڑھیں؟ ہاں، معقول ایسے نہیں پڑھنا. معقول یہ غلط ہو جائے گی، الف ہو جائے گا. یعنی اس کو وہ آپ معقول پڑھیں گے تو یہ کیا آ جائے گا؟ بیچ میں الف آ جائے گا. یہاں الف کی ادائیگی نہیں ہونی چاہیے. حمزہ معقول، حمزہ کب ادا ہوگا؟ جب یہاں ہم جھٹکا دیں گے. معقول کیسے؟ ہاں پھر پڑھیں اس کو. معقول. جی ڈاکٹر شجاع صاحب آپ پڑھ رہے تھے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں شروع میں پوری سورت پڑھاتا ہوں، آپ پھر میرے ساتھ پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل. في تضليل. اچھا یہ دیکھیں، جب یہاں جتنی آیات آ رہی ہیں، الفیل، تضلیل، ابابیل، سجیل، مأکول، یہ جتنی آیتیں ہیں، یہاں مد کی مقدار یعنی جب وقف کرنا ہے تو وہاں ہر آیت میں مد کی مقدار اتنی رکھنی ہے جتنی پہلی آیت میں کی ہے. یعنی یہ مد عارض کہلاتی ہے. مد عارض وقفی ہے تجوید کے قواعد میں اس کا نام. تو یہ 2 حرکتوں پہ بھی ہوتی ہے، یعنی 2 حرکتوں تک بھی، یعنی کم سے کم جس کو قصر بولتے ہیں، یعنی چھوٹی 2 حرکتیں، اور اس کے بعد 4 حرکت، اور اس کے بعد 6 حرکت. ٹھیک ہے، 6 حرکتوں تک یہ جاتی ہے. اب جتنا اس کو پہلے آپ نے لمبا کیا پہلی آیت کو، تو سورت کے آخر تک اتنا ہی اس کو لمبا کرنا ہے. ٹھیک ہے، بیچ میں یہ نہیں کہ پہلی آیت کو زیادہ لمبا کیا دوسری کو کم لمبا کر دیا. یہ قرآن پاک کے حسن اور زینت کے خلاف ہے. تو قرآن پاک کو پڑھا جائے، حسن یعنی جو اس کی صفات غیر متضادہ ہیں اور ان کا لحاظ رکھا جائے. تو اسی طرح جو ہے جب وقف کیا جائے تو برابر وقف ہو. ٹھیک ہے. أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. ترميهم بحجارة من سجيل. فجعلهم
فجعلهم كعصف مأكول كعصف صوت موٹا کر کے فجعلهم كعصف مأكول صدق اللہ العظیم. جزاکم اللہ خیرا.